بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین سعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق الذین سعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق فی مناہج الصدق بالتصدیق میں جو با ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کہا کہ اس کا تعلق ہے سعدوا کے ساتھ اور کمار سعدوا بالتصدیق سعدوا بالتصدیق ٹھیک ہے جی اور با ہے سببیہ با کے کئی معنی ان میں سے ایک معنی ہے سببیت کے با سببیہ یعنی سعدوا بسبب التصدیق کہ وہ لوگ نیک بخت ہو گئے ان کی نیک بختی کا سبب کیا بنا؟ کا تصدیق ان کی نیک بختی کا سبب کیا ہے؟ تصدیق نیک بختی کا سبب کیا ہے؟ تصدیق وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ سَعِدُوا فِي مَنَاهِجِ الصِّدْقِ بِالتَّصْدِيقِ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو نیک بخت ہو گئے صدق کی راہوں میں، ٹھیک ہے؟ جی نیک بختی کا سبب کیا ہے؟ کا تصدیق جی نیک بختی کا سبب کیا ہے؟ تصدیق سمجھے بات؟ جی جی متعلق ہے متعلق مصنف ہے کے قول مصنف کے قول سعیدو کے یعنی مسبب تصدیق مسبب تصدیق کے سعیدو بسبب تصدیق تصدیق کے سبب سے وہ لوگ نیک بخت ہو گئے. اتنی بات سمجھے؟ جی جی آپ سوال کر سکتے ہیں بھئی یہ کہ تصور ہے کہ تصدیق جی تصدیق تو ہر ایرے گہرے کو حاصل ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ جی ہر انسان کو تصدیق حاصل ہے، کوئی نہ کوئی تو لازمی طور پہ حاصل ہے. جی جب کوئی نہ کوئی تصدیق ہر شخص کو حاصل ہے تو پھر اگر تصدیق ہے سعادت کا سبب، نیک بختی کا سبب، تو تصدیق ہر بندے کے پاس، تو ہر بندہ نیک بخت، تو پھر بدبخت کون رہا؟ پھر تو کوئی بھی نہیں رہا. جی اعتراض بنا نہیں؟ جی تو اس کا شارح جواب دے رہے ہیں. حاصل جواب التصدیق پر الف لام برائے ہاتھ خارجی ہے، مطلق تصدیق نہیں، مخصوص تصدیق. جی وہ کیا؟ الایمان بما جاء بہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات والا، آپ جن چیزوں کو رب کے پاس سے لے کر آئے ان چیزوں پر ایمان. تصدیق سے مراد مطلق تصدیق نہیں، تصدیق ایمانی ہے. جی بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے. کہا بھئی بے سبب التصدیق، با سبب کی یعنی سعیدو بے سبب التصدیق، وہ نیک بخت ہو گئے تصدیق کے سبب. سوال ہے تصدیق تو ہر بندے کے پاس موجود ہے. جی تصدیق اگر سعادت کا سبب ہے، نیک بختی کا سبب ہے، تو تصدیق ہر مومن کافر سب کے پاس موجود ہے. تو سبب موجود ہو نا تو مسبب ہو جاتا ہے. جی تو سبب موجود ہے سب کے پاس تو پھر مسبب سب کے پاس. نیک بختی کا سبب ہے تصدیق، تصدیق سب کے پاس ہے، اور سارے نیک بخت. پھر بدبخت کون رہا؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے شاعر نے کہا اے ون ایمان بما جاء بہ النبی علیہ وآلہ الصلوۃ والسلام. مراد تصدیق سے یعنی تصدیق پر علم برایات خارجی ہے، مطلق تصدیق نہیں ہے. تصدیق کی مخصوص وہ کون سی؟ یعنی الایمان بما جاء بہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی صحابہ حضور کی ذات اقدس پر ایمان لائے. اس ایمان نے صحابہ کو کیا بنا دیا؟ سعادت مند بنا دیا، نیک بخت بنا دیا. نہیں سمجھے بات؟ اس سے اشارہ ملتا ہے اس بات کی طرف کہ یہ الذین سے مراد ہے، یہ الذین صفت ہے اصحاب کی. یہ صفت ہے کس کی؟ اصحاب کی. بات سمجھے نا؟ یہ ذہن میں رکھیں. ایمان جو ہے وہ آل کی بھی نیک بختی کا سبب ہے، اولاد کی نیک بختی کا سبب ہے ایمان. لیکن اولاد کی جو نیک بختی ہے وہ جزو رسول ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، جزو رسول ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ لہٰذا ان کی سعادتوں کا جو مدار ہے وہ فقط ایک چیز نہیں ہے، ایمان ہے ہی ہے. ایمان کے بغیر تو کسی چیز کا فائدہ نہیں نا. ایمان ہے، اس کے ساتھ سعادت کا بنیادی جو سبب ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قرابت ہے، آپ سے تعلق ہے، آپ سے ناطہ ہے، آپ سے رشتہ ہے.
جی بات سمجھے نا؟ جی جی اور ایمان اس پہ پہ جس کو لے کر آئے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو اصل میں اس میں اشارہ کر دیا کہ ایمان نام ہے تصدیق کا. ایمان کس کا نام ہے؟ تصدیق کا. تصدیق کی مخصوص یہ نہیں ایمان. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. ہمارے ائمہ سے یہ مروی ہے کہ ایمان، یہ بھی مروی ہے کہ ایمان کس کا نام ہے؟ تصدیق قلبی کا. جی اقرار لسانی ایمان کا جز نہیں ہے. دنیا کے اندر احکام دنیاوی کے اجراء کے لیے اقرار لسانی شرط ہے، شطر نہیں ہے. جی یہ بھی مروی ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مروی ہے، آپ سے یہ مروی ہے. آپ فرماتے ہیں اقرار تصدیق قلبی، اقرار لسانی یہ مجموعہ ایمان ہے. یہ مجموعہ ایمان ہے. بات سمجھے؟ یہ میں نے اس لیے بتایا کہ ابتدا میں ہی آپ لوگ ایک ہی بات سنتے رہتے ہو، تصدیق قلبی تصدیق قلبی تصدیق قلبی، اور آپ یہ سمجھتے ہو شاید امام ابو حنیفہ کا بھی موقف ہے. حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے جو نصاً مروی ہے وہ یہ ہے کہ تصدیق قلبی اور اقرار لسانی یہ مجموعہ، یعنی اقرار لسانی بحیثیت شطر ایمان آپ سے مروی ہے. بحیثیت شرط ایمان نہیں. شرط ایمان تو ہے دنیا میں احکام دنیاوی کی اجراء کے لیے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مروی ہے کہ تصدیق یہ اقرار لسانی جو ہے یہ بحیثیت شطر ایمان، یہ کیا ہے؟ ایمان کا جز ہے. ٹھیک ہوگا؟ جی اس کے بعد کہا کہ وَصَعَدُوا فِي مَعَارِجِ الْحَقِّ. وَصَعَدُوا فِي مَعَارِجِ الْحَقِّ. جی جی حق کے معنی بیان ہو چکے پہلے، جی نہیں ہوئے؟ جی جہاں صدق کیا ہے جی معارج جمع معرج کی، زینہ جی سیڑھی، سمجھ رہے ہو؟ جی معارج جمع معرج کی، معراج کی ہو تو معاریج بن جائے گا، معرج کی ہو تو معارج، سیڑھی، زینہ. سعدو فی معارج الحق کے، حق کے زینوں میں وہ چڑھے، حق کے زینوں میں چڑھے. توجہ ہے؟ جی حق کے زینوں میں چڑھے. سوال یہ ہے کہ زینے پر جو ہوتا ہے وہ چھت پہ تو نہیں پہنچا ہوتا نا، جی کہ پہنچ گیا ہوتا ہے؟ چھت پہ پہنچ گیا ہو تو زینے پہ کیسے ہوگا؟ جی جو زینے پہ کھڑا ہے وہ تو چھت پہ نہیں. جی تو مطلب کیا؟ حق کے زینوں پر صحابہ چڑھے تو مطلب حق تک نہیں پہنچے. جی زینوں پہ کھڑے صحابہ کی حق تک رسائی نہیں. جی یہ آپ مدح کر رہے ہیں، یہ تو مدح نہیں ہے. صحابہ کے وہ حق کے زینوں میں چڑھے، تو حق کے زینوں میں چڑھے تو جو زینے پہ ہے وہ مطلوب تک نہیں ہے. جی مطلوب تک ہو تو زینہ گزر کے چلا گیا. سمجھے بات کو؟ جی تو اب حق کے زینوں پر وہ چڑھے، حق کے زینوں میں چڑھے تو حق کا زینہ مطلب پھر حق تک رسائی نہیں. یہ صحابہ کی مدح نہیں ہے. اعتراض آپ سمجھے نہیں؟ جی شارع نے کہا سعدو فی معارج الحق کا مطلب ہے بلغو اقصا مراتب الحق کے. سعدو فی معارج الحق کا مطلب ہے بلغو اقصا مراتب الحق. صحابہ کرام حق کے مراتب میں سے جو سب سے آخری مرتبہ ہے نا، صحابہ وہاں پہنچ گئے ہیں. تم سعدو فی معارج الحق کے معنی نہیں سمجھے. جی بات سمجھے؟ جی جی اعتراض تو سمجھے نا؟ جی. اس کا جواب اس نے دیا بلغو اقصا مراتب الحق کے. سعدو فی معارج الحق کے معنی یہ نہیں ہے بھی زینے پہ کھڑے ہیں. جی مطلب یہ ہے کہ حق کا جو سب سے آخری رتبہ ہے نا، حق کے آگے مراتب ہے، حق کے مراتب ہے، درجات ہے. جی سمجھے بات کو؟ جی. ایک حق ہے بھائی جو مثال کے طور پہ 60% حق ہے، ٹھیک ہے، جی اس کے کہنے کے مطابق ایک 100% حق ہے. تو اب صحابہ کرام جو ہے حق کا جو آخری مرتبہ ہے وہاں تک پہنچے ہوئے، یہ مطلب ہے اس کا. سمجھے بات؟ جی. یعنی پہنچ گئے یعنی پہنچ گئے حق کے سب سے آخری مرتبے تک. سوال ہے، مصنف کہہ رہا ہے سعدو فی معارج الحق، زینے پہ، جی جی زینے پہ. تم کہہ رہے ہو حق کے آخری مرتبے تک پہنچ گئے، یہ کیسے؟ سوال بنا نہیں؟ جی
مصنف کہہ رہے سعدو فی معارج الحق کے، حق کے زینوں میں چڑھے. جی مصنف زینے کی بات کر رہا ہے، تو کہہ رہے بھائی سب سے اینڈ والا جو سب سے آخر والا مرتبہ ہے وہاں پہنچ چکے. یہ کیسے؟ جی شارح کہہ رہے ہیں، شارح کی گفتگو اصل میں معارج جمع ہے. معارج کیا ہے؟ جمع کی اضافت برائے استغراق. جمع کی اضافت ہے. تو معارج الحق یعنی حق کے سارے زینے، ایک دو سٹیپ نہیں، ایک دو سیڑھیاں نہیں، سارے زینے. جی اب سمجھو سارے زینے جو چڑھ گیا وہ چھت پہ پہنچا نہیں پہنچا؟ سمجھ رہے بات؟ تو اب یہ سمجھے کہ شارح نے، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ زینوں پہ کھڑے ہیں، اس نے جمع کی اضافت کی ہے حق کی جانب. معارج جمع کی اضافت برائے استغراق. سعدو فی معارج الحق کے، حق کے سارے زینے طے کر چکے ہیں، حق کے سارے زینے چڑھ چکے ہیں. جب حق کے سارے زینے چڑھ چکے ہیں تو لازمی طور پہ اب حق کے آخری مرتبے کو پہنچنا لازم ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ سعدو فی معارج الحق کے معنی یہ نہیں ہے زینوں پہ کھڑے ہیں، اس کے معنی یہ کہ بلغوا اقصی مراتب الحق. سمجھے بات؟ مطلب پھر یہ ہو گیا سعدو فی معارج الحق کو یہ معنی لازم ہے. تو پھر سعدو فی معارج الحق کے یہ کنایہ بلغوا اقصی مراتب الحق سے. بات سمجھ رہے ہو؟ معنی کریں کیونکہ صعود حق کے تمام مراتب پر اس کو لازم ہے یہ کیا بلوغ اقصی مراتب الحق. نہیں سمجھو؟ توجہ ہے؟ آپ سوال کر سکتے ہو. اس نے کہا سعدو فی یہ کہہ رہے ان صعود اعلی. جی اس نے سعدو فی کہا، اس نے الصعود اعلی کہا. اعلی الگ ہے، فی الگ ہے. جی ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب یہ کہ شارح نے اشارہ کر دیا کہ مصنف کی کلام میں فی بمعنی اعلی ہے، اور کلام عرب میں خود قرآن عظیم میں فی بمعنی اعلی مستعمل ہے. فی جذوع النخل سولی جو ہے وہ اس تنے کے اندر دی جائے گی یا اس کے اوپر دی جائے گی؟ اوپر دی جائے گی. فی جذوع النخل یعنی اعلی جذوع النخل. بات سمجھے؟ تو فی بمعنی اعلی مستعمل ہے، قرآن عظیم میں وارد ہے. لہٰذا شارح نے اعلیٰ کے ساتھ تفسیر کر کے اشارہ کر دی اس بات کی طرف کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی کلام میں فی بمعنی اعلیٰ ہے. یعنی سعدو فی معارج الحق کے، سعدو علی معارج الحق کے، سعدو علی معارج الحق کے. حق کے سارے مرتبے چڑھ گئے، حق کے سارے زینے چڑھ گئے. حق کے سارے زینے چڑھ گئے. کہا کہ ان صعود اعلیٰ جمیع مراتب الحق کے یستلزم ذالک. جب سارے مرتبے چڑھ جو، سارے زینے چڑھ جو، اب حق تک پہنچنا لازم ہے. تو ہم نے لازم معنی مراد لیا. تو بات سمجھے ہو؟ معنی کریں کیونکہ چڑھ جانا حق کے تمام مراتب پر اسے لازم ہے یہ کیا بلوغ اقصی مراتب الحق. بات سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ اس کے بعد کا بالتحقیق وسعدو فی معارج الحق کے بالتحقیق. تو بالتحقیق میں با جار التحقیق مجرور. جار مجرور میں دو اعتبار، ایک کیا کہ ظرف لگ، دوسرا ظرف مستقر. ظرف لگ ہو تو سعدو سے متعلق، بالتصدیق میں با سببیہ، بالتحقیق میں با سببیہ. جیسے ان بالتصدیق میں گفتگو ہوئی وہی گفتگو یہاں پر. بات سمجھے؟ اب ظرف لگ اگر ظرف مستقر ہو تو ذہن میں رکھنا اب اس کا متعلق معذوف ہوگا. جب اس کا متعلق معذوف ہوگا تو اب یہ اپنے متعلق سے مل کر جملے کا ایک جز بنے گی. جملے کا دوسرا جز کیا بنے گا؟ کا وہ بھی معذوف ہوگا. یہ متعلق کرو کسی معذوف سے، وہ معذوف خبر بنے گا کس کی؟ مبتدا محذوف. کوئی بات کی اس نے ظرف لغو ہے، متعلق ہے سعدو کے جیسا گزرا جس میں بالتصدیق، ٹھیک ہے، یا مستقر ہے خبر ہے مبتدا محذوف کے لیے. اب تقدیری عبارت کیا ہوگی؟ حاضر حکم متلبس بالتحقیق. حاضر حکم متلبس بالتحقیق. بالتحقیق خبر مبتدا محذوف حاضر حکم کی.
तकदीरी इबारत क्या बनेगी? हाज़िल हुक्म मुतलब्बिस बित्तहक़ीक़, हाज़िल हुक्म मुतलब्बिस बित्तहक़ीक़। ये हुक्म तहक़ीक़ मुतलब्बिस बित्तहक़ीक़ है, ठीक है ना। तलब्बुस के माना होता है उसके साथ जुड़ा हुआ होना, करीब होना, लिबास बदन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। तलब्बुस भी इसी के हम माना है, हाज़िल हुक्म मुतलब्बिस बित्तहक़ीक़। बात समझे जी। यानी ये हुक्म मुतलब्बिस बित्तहक़ीक़ वो जो है नहीं। जी। फिर सवाल होगा ये हुक्म मुतलब्बिस बित्तहक़ीक़ है, मैंने आपको बताया तलब्बुस के माना होता है जुड़ा होना। जी। भाई तहक़ीक़ के करीब है, तहक़ीक़ नहीं है। ये लिबास बदन के करीब है ना, बदन तो नहीं है। जी बदन है। जब नहीं कहा जाता तो ऐसे किया जाता है ना, तो जो है आपकी जी। हाँ, तो तलब्बुस मुतलब्बिस बित्तहक़ीक़ है तो फिर तहक़ीक़ तो नहीं है। जी। हाज़िल हुक्म मुतलब्बिस बित्तहक़ीक़, ये हुक्म तहक़ीक़ से जुड़ा हुआ है, तहक़ीक़ के करीब है, मतलब तहक़ीक़ नहीं है। जी। तो ये मकाम मदह में कहना भाई तहक़ीक़ के करीब है ये सहाबा अक्सा मरातिबुल हक़ तक पहुँच गए हैं, तहक़ीक़ करीब है, ये तहक़ीक़ नहीं है। जी। तो ये सहाबा की तुम शान बयान कर रहे हो, ये मदह कर रहे हो, ये तो मदह नहीं है। जी। शायर ने कहा मुतलब्बिस बित्तहक़ीक़ के माना ये नहीं है कि भाई मेरा करीब है, बल्कि खुद तहक़ीक़ है। हमने तकदीरी इबारत बताई है, बाकी मुरादी माना ये है कि हाज़िल हुक्म मुतहक़्क़िक़ुन। मुरादी माना क्या है? हाज़िल हुक्म मुतहक़्क़िक़ुन, तहक़ीक़ यही है, मेरा करीब नहीं है, खुद तहक़ीक़। जी। बात समझे? जी। लिहाजा हाज़िल हुक्म मुतलब्बिस बित्तहक़ीक़ ये फ़कत तकदीरी इबारत थी। जी। आगे मुतहक़्क़िक़ुन ये मुरादी माना जी। नहीं समझे? जी। ठीक हो गया? जी। यानी यानी मुतहक़्क़िक़ है, यानी तहक़ीक़ भी यही है। जी। ठीक हो गया जी। जी?